اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ۔ جناب حکیم طارق محمود اپنی کتاب میرے طبی رازوں کا خزانہ میں لکھتے ہیں، ابکری کے گزشتہ کسی شمارے میں پانی سے علاج کے متعلق تحریر شائع ہونے کے بعد ابکری کے ایک مستقل قاری میرے پاس ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ کہنے لگے، میں نے صبح نہار منہ 4 بڑے گلاس پانی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ کر کے پینے شروع کیے۔ پہلے بہت دیر میں یہ پانی ختم ہوتا تھا اور پیشاب زیادہ آتا تھا، پھر آہستہ آہستہ پیشاب کا زور ہلکا پڑتا گیا، لیکن اس کے فوائد یہ ہوئے کہ میری شوگر پہلے آہستہ آہستہ کم ہوئی، پھر چند ماہ میں بالکل ختم ہو گئی۔ اسی طرح ایک اور صاحب بتانے لگے کہ انہیں مثانے اور گردے کی انفیکشن تھی اور درد تھا۔ بے شمار ادویات استعمال کیں لیکن فائدہ نہ ہوا۔ چند ہفتے کے بعد اس پانی کے ٹوٹکے کا ان کو اتنا زیادہ فائدہ ہوا کہ گمان سے باہر۔ ایک صاحب نے تحریری طور پر اطلاع کی کہ انہیں معدے اور جگر کا کالا یرقان تھا جو صرف 3 ماہ میں تندرست ہو گیا۔ انہوں نے صرف 4 گلاس پانی دوپہر، صبح اور شام کو مستقل پیے۔ ایک خاتون کے چہرے پر کیل، مخاصے، دانے، چھائیاں اتنی زیادہ تھیں کہ بیچاری اپنے محرموں سے بھی پردہ کرنے پر مجبور تھیں۔ ہر قسم کی قیمتی کریمیں آزما چکی تھیں، ادویات، اینٹی بایوٹک استعمال کر چکی تھیں، لیکن فائدہ نہ ہوا۔ کچھ عرصہ تو ایک دوا سے فائدہ ہوا، پھر وہی طبیعت میں بے چینی اور پریشانی، ہارمونز اور ماہانہ ایام شروع سے ہی متاثر تھے۔ انہوں نے ادویات اتنی کھائی ہوں گی جتنا ان کا وزن۔ میں نے انہیں ترکیب بتائی کہ صبح اٹھ کر برش مسواک سے پہلے آپ 4 گلاس بھرے تازہ پانی پئیں۔ پانی ٹھنڈا بالکل نہ ہو، چھوٹے چھوٹے گھونٹ کر کر پئیں۔ پھر چاہیں تو 1.5 سے 2 گھنٹے کے بعد ناشتہ کر سکتے ہیں۔ پانی پینے کے بعد آپ برش مسواک بھی کر سکتے ہیں۔ پھر دوپہر کے کھانے سے 1.5 گھنٹہ قبل یہ ترکیب لیں اور 1.5 گھنٹہ بعد کھانا کھائیں۔ جیب میں رقم ہو یا دوائی کی سہولت ہو تو پھر ایسے ٹوٹکوں کی قدر نہیں ہوتی۔ چونکہ خاتون ہر قسم کے علاج آزما چکی تھی اور مجبور تھی، اس لیے انہوں نے اس کی قدر کی اور 40 دن کے بعد پھر ملاقات کے لیے تشریف لائیں۔ یقین جانیے کہ 40 دن کے بعد خاتون نے جب اپنی بیماری کے حالات بتائے تو میں خود حیران ہوا کہ وہ کس طرح تندرست ہوئی۔ فوراً ایک مثال کی طرف توجہ گئی کہ اگر پودا سوکھ رہا ہو تو اسے کھاد نہیں دی جاتی بلکہ جی بھر کر پانی دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان بیمار ہو تو اسے ادویات نہیں بلکہ جی بھر کر پانی دیا جاتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ملے جو اس بات کی شکایت کرتے تھے کہ ان کی جلد سیاہ ہو رہی ہے، نہ کوئی بیماری ہے نہ کوئی روگ، لیکن چہرے سمیت تمام جلد سیاہ ہو رہی ہے۔ انہیں نہار منہ پانی استعمال کرنے کا مشورہ دیا اور تاکید کی کہ گرمیوں میں بالکل تازہ پانی اور سردیوں میں ہلکا نیم گرم پانی استعمال کریں۔ جس نے کیا اس کی جلد تر و تازہ ہو گئی۔ گیس، تبخیر اور پرانے قبض کے اتنے مریض اس پانی کے علاج سے تندرست ہوئے کہ بیان سے باہر، حتیٰ کہ پرانی بواسیر کے مریض بھی پانی سے تندرست ہو گئے۔ ایک صاحب کا پیٹ اتنا پھیل چکا تھا کہ محسوس ہوتا تھا شاید پھٹ جائے گا۔ کالا یرقان آخری حد تک تھا۔ انہیں عرض کیا کہ 4 گلاس نہار منہ، پھر 4 گلاس ناشتے کے 2 گھنٹے بعد اور پھر 4 گلاس اس کے 3 گھنٹے بعد اور پھر 4 گلاس دوپہر کے کھانے کے 2 گھنٹے بعد، لیکن گھونٹ گھونٹ کر کے پئیں۔ پہلے تو بہت گھبرائے لیکن آہستہ آہستہ اپنی طبیعت کو مائل کر کے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ خود کہنے لگے کہ پیشاب پخانے میں اتنی بیماری نکلی ہے کہ میں خود حیران ہوں کہ جیسے گٹر ابل پڑا ہو، اور صرف 2 ماہ میں مریض بھلا چنگا ہو گیا۔ ایک صاحب کو دل کی پرانی تکلیف تھی، دل کی گولیاں روزانہ کھاتے، بائی پاس بھی کرا لیا لیکن دل کا مرض نہ گیا۔ انہیں پانی کا علاج بتایا کہ 4 گلاس صبح نہار منہ اور 4 گلاس دوپہر، یا پھر دوسرا طریقہ جس میں زیادہ مقدار میں پانی استعمال ہوتا ہے۔ موصوف نے پہلا طریقہ استعمال کیا اور چند ماہ میں ایسے تندرست ہوئے کہ جو بھی ملاقاتی آتا اسے یہ ترکیب بتاتے۔ وہ صاحب کہنے لگے کہ سینکڑوں لوگوں کو میں نے اس علاج پر لگایا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ملا کہ اس نے ترکیب پر بھرپور توجہ کی ہو اور اسے فائدہ نہ ہوا ہو۔ ایک مریض ایسا آیا جو گیس، تبخیر اور بواسیر اور قبض کا مارا ہوا تھا۔ موصوف بہت عرصہ شارجہ میں رہا، وہاں نامساعد حالات نے اسے کچھ رقم تو دے دی لیکن ہمیشہ کا مریض بنا دیا۔ ایک نوالا کھانا اس شخص کے لیے نہایت مشکل تھا۔ پہلے اس مریض کو خوب سمجھایا کہ آپ صرف پانی سے 100% تندرست ہو سکتے ہیں۔ جو یورک ایسڈ، چربی، کولیسٹرول اور زہریلے مادے آپ ادویات سے عارضی طور پر اپنے جسم سے خارج کرتے ہیں، وہی غلط مواد آپ پانی سے خارج کریں۔
انہوں نے پانی کا استعمال شروع کیا۔ پہلے کچھ عرصہ ادویات نہ چھوڑنے کا مشورہ دیا، پھر آہستہ آہستہ ادویات چھوڑتے گئے اور تندرست ہو گئے۔ 3 ماہ کے بعد پھر ملاقات ہوئی تو نہایت مطمئن تھے اور بتا رہے تھے، میں جس کمپنی میں کام کرتا تھا اس کمپنی کے ختم ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ میرے پاس آتے جاتے رہے، لیکن کسی نہ کسی روگ میں مبتلا تھے، لیکن جس نے بھی اعتماد اور بھروسے سے یہ ترکیب آزمائی وہی حیران ہوا کہ ہم نے پانی کو تو سمجھا ہی کچھ نہ تھا۔ کیا آپ مانیں گے کہ کتنے لوگوں کی اینک اتر گئی، کتنے لوگوں کی جلد لاجواب اور تر و تازہ ہو گئی، کتنے ایسے تھے جو اپنی آنکھوں کے گرد حلقوں سے بیزار تھے، اور کتنے جو مسانے کی گرمی سے لاچار تھے، جو اپنی زندگی پر موت کو ترجیح دیتے تھے کہ اپنی خاص قوت سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ وہ خواتین جو لیکوریا، ہارمونز کی خرابی، جوڑوں اور کمر کے درد میں مبتلا تھیں، سب اس ترکیب سے ایسے تندرست ہوئے کہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہی پہلے والے مریض ہیں۔ ڈاکٹر ظفر حمید ملک کے بنائے گئے چارٹ کی وساطت سے پتہ چلتا ہے کہ پانی پینے کے اس ٹوٹکے سے درد سر، بلڈ پریشر، لکوہ، دمہ، کھانسی، جگر کے امراض، بلڈ کولیسٹرول، بلغم، آرتھرائٹس، جوائنٹس پین، استحاصہ، ٹی بی، بے ہوشی، مرور، تیزابیت، قبض، ذیابیطس، گیس ٹربل، آنکھ کے امراض، بچہ دانی کا کینسر، پیشاب کی بیماری اور ناک و گلے کے امراض کو شفا ملتی ہے۔ بغیر منہ دھوئے اور کلی کیے نہار منہ 1250 ملی لیٹر یعنی 4 بڑے گلاس پانی ایک ساتھ پی جائیں۔ اب 45 منٹ تک کچھ بھی نہ کھائیں پئیں۔ ہاں، اب منجن، کلی وغیرہ میں حرج نہیں۔ یہ علاج شروع کرنے کے بعد کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد ہی پانی پئیں اور سونے سے آدھا گھنٹہ قبل کچھ نہ کھائیں۔ اگر ابتدا میں 4 گلاس نہیں پی سکتے تو 1 یا 2 گلاس سے شروع کریں، آہستہ آہستہ بڑھا کر 4 گلاس کر دیں۔ مریض تندرست رہنے کے لیے یہ طریقہ علاج اپنائیں۔ طبیبوں کے تجربات کے مطابق اس علاج سے قبض 2 دن میں، گیس کے امراض 2 دن میں، ہائی بلڈ پریشر 1 ماہ میں، ذیابیطس 1 ہفتہ، کینسر 1 ماہ، ٹی بی 3 ماہ میں ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ واضح رہے کہ 4 بڑے گلاس پانی پینے سے کوئی نقصان یا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے۔ ہاں، شکم سیری ہو جائے گی اور انشاءاللہ پون گھنٹے کے بعد بھوک لگے گی۔ ابتدا میں 3 روز ہو سکتا ہے چند بار پیشاب جلدی آئے، اس کے بعد انشاءاللہ سب حسب معمول ہو جائے گا۔ بحوالہ میرے طبی رازوں کا خزانہ، تالیف جناب حضرت حکیم طارق محمود چغتائی۔